اگر یہ تمام گلیشیئرز پگھل جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی انسان اور جانور زندہ رہے گا؟ ان پہاڑوں کا کیا مقصد ہے؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، میرا نام ہے ذیشان صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو ٹی وی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز پیدا کی ہے تو لازمی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں پہاڑ نہ ہوتے تو آج حیات زندگی باقی نہ رہتی۔ یہ پہاڑ ایک دیوار کا کام کرتے ہیں۔ دوستو، چند لمحوں کے لیے آپ تصور کریں، یہ سارے پہاڑ اگر نہ ہوتے تو ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت رفتار میں جاتی۔ کیونکہ ہماری زمین گول ہے تو اس وجہ سے یہ ایک پوائنٹ سے اگر ہوا چلتی تو اس کے راستے میں اگر کوئی چیز یعنی پہاڑ نہ ہوتے تو اس کی رفتار بڑھتی جاتی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتی۔ کچھ پہاڑوں کے سائز زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ کے کم۔ جن پہاڑوں کے سائز زیادہ ہوتے ہیں اس کے ارد گرد طوفان کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا مختلف راستوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے طوفان کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ دنیا میں کتنے گلیشیئرز ہیں۔ 1,98,000 ٹوٹل گلیشیئرز ہیں۔ یہ گلیشیئرز 72,600 کلومیٹر پر اسکوائر پر پھیلے ہیں۔ ان گلیشیئر سے نکلنے والا پانی ہمارے استعمال میں آتا ہے کیونکہ پہاڑ کی چوٹی پر ٹیمپریچر مائنس پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر برف کی چادر ساری نہیں پگھلتی بلکہ اس کے وہ حصہ پگھلتا ہے جو زمین کے قریب ہوتا ہے۔ جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو گلیشیئرز ٹوٹ کر زمین کی طرف آتے ہیں اور جو گلیشیئر زمین کی طرف آتے ہیں وہ پگھل کر ندیوں دریاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ پانی ہمارے استعمال میں بھی آتا ہے۔ جب یہ پانی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پانی اپنا راستہ ڈھونڈتا ہے اور اس پانی کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوستو، کچھ لمحے کے لیے تصور کریں، اگر یہ سارے گلیشیئرز پگھل جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا حیات زندگی باقی رہے گی؟ وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ مطلب بچنے کا تو کوئی چانس نہیں، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ اگر یہ سارے گلیشیئرز پگھل جائیں تو سطح سمندر کا لیول 70 میٹر یعنی 230 فٹ بلند ہو جائے گا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس پانی کا لیول سطح زمین سے اتنا اوپر ہو گیا تو کیا تباہی ہوگی۔ یہ تو میں نے گلیشیئرز کی بات کی ہے، آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے بارشیں ہوئی ہیں اور پاکستان میں کتنا سیلاب آ گیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی انتظام ہی نہیں ہے کہ ہم اس سیلاب کو کنٹرول کر سکیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر انسان کیا پتا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا یہ پہاڑ اللہ سے کہتے نہیں ہوں گے کہ اے میرے مالک، حکم دے میں تیرے ان نافرمان بندوں کو تباہ و برباد کر دوں؟ کیا زمین کہتی نہیں ہوگی کہ اے میرے مالک، حکم دے میں ان سب نافرمان لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ لوں؟ کیا یہ آسمان اللہ سے کہتے نہیں ہوں گے کہ اے میرے مالک، حکم دے میں ان سب پر گرجوں اور خوب برسوں؟ لیکن وہ خالق کائنات ہے۔ اس نے اگر وعدہ نہ کیا ہوتا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اس امت کا عالم بھی باقی امتوں جیسا ہونا تھا۔ آج جس طرح سیلاب پاکستان میں آیا ہے، بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو نگل گیا، لیکن کچھ اس اللہ کے عذاب سے توبہ نعوذ باللہ فائدہ اٹھانے کی سوچ رہے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر پاکستانیوں کو پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو یہ کفن بھی مہنگا کر دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔